سی ایسی ہیں جو اسلام جن کو بالکل الاؤ کرتا ہے بلکہ انکریج کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ کرکٹ اٹ سیلف از اٹ حلال اور حرام. دین واچنگ اسپورٹس آن ٹیلی ویژن واٹ اباؤٹ دیٹ. دین آج کل جو پی ایس ایل کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اس میں کوئی اوپننگ سیریمنی میں کوئی کانسرٹ ہو گیا یا کوئی اور اس کے اندر ہلا گلا ہو گیا, یہ کہاں تک جائز ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے وہ گریٹر گڈ کے لیے, یعنی وہ کہتا ہے جی چلو میں وینیو پہ تو نہیں گیا, میں گھر سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, اور a person says you know cricket is not something that's haram. How do we deal with all of these questions? تو انشاءاللہ آج اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں کچھ نیگیٹو پوائنٹس کی بات کروں گا, دین اس کے بعد پازیٹیو پہ آتے ہیں. سو بی پیشنٹ اینڈ آرام سے پوری بات سن لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اسٹارٹنگ ود ایک ہمارے بھائی ہیں احمد گودل, جنہوں نے ابھی جو اوپننگ سیریمنی تھی اس کو ہوسٹ کیا, اور ان کے ساتھ لوگوں نے وہ سلوک کیا کہ اللہ معاف کرے, مطلب اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے ان کی, اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ کے لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق صرف پی ایس ایل سے نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام جہاں پہ لوگوں کو ہراس کیا جائے, جہاں پہ لوگوں کو ریڈیکیول کیا جائے, جہاں پہ ان کو موک کیا جائے. دیکھیے ایک بات ہے, یہ مطلب اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے, وہ یہ کہ جب بھی ہم کسی کو ٹرول کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں, جان لو کہ اسکرین کے پیچھے جو بندہ سن رہا ہے نا, وہ انسان ہے, وہ کوئی روبوٹ نہیں ہے. اور وہ ایسا انسان ہے جس کے ایموشنز ہیں, فیلنگ ہیں, جذبات ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ سائبر بلنگ سے, ٹرولنگ سے اکثر لوگ اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ایون دے اسٹارٹ کانٹمپلیٹنگ سوئسائڈ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا خودکشی نہ بھی کریں تو سیلف ہارم ضرور کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, ایک ایونٹ نے میرا پورا کریئر برباد کر دیا, اور کس بیسس پہ, کوئی خاص وجہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس ٹاپک سے بات شروع کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی پی ایس ایل سے نہیں ہے, آلدو یہ ایونٹ پی ایس ایل کے اوپننگ نائٹ میں ہو گیا تو چلیں ہمارے سامنے آ گیا, ورنہ یہ کسی بھی کانسرٹ, کسی بھی وینیو, کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایسا ہو سکتا تھا کہ کسی بھی شخص کو ٹرول کیا جائے اور اس کا اس قسم کا ریاکشن سامنے آئے. دوسری بات جو یہاں پہ میں مینشن کروں گا وہ یہ کہ اس اوپننگ نائٹ میں جو ایک ایونٹ ہوا, جو کانسرٹ ہوا, لوگوں نے کہا جی بہت کمال ہوا, بہت کمال ہوا. اس ایونٹ کو سب سے پہلی بات, اس میں 21 کروڑ روپیہ لگا ہے. 21 کروڑ ایک رات میں ایک ایونٹ پہ. ایک طرف ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بڑے ہی فائنینشیل بحران سے گزر رہا ہے, روٹی جو ہے وہ مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. لیکن آن دی ادر ہینڈ 21 کروڑ روپیہ ایک ایونٹ پہ اڑا دینا, یعنی یہ سیمز اے بٹ ٹو مچ. یعنی ایکسٹراویگنس جو ہے نا, جب انسان بہت زیادہ اسراف کرتا ہے تو یہ اس چیز میں آتا ہے. سو اگین یہ صرف پی ایس ایل کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بھی ایسا کرے گا, یعنی کوئی بھی کانسرٹ ہو, کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ آپ اڑا دیں صرف ایک رات کے ایک چھوٹے سے ایونٹ کے لیے, تو ظاہری بات ہے سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ایک غریب ملک ہیں. کیونکہ ایک طرف تو ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہی ہوتی ہیں کہ جی اس وقت ہمارا ایک فائنینشیل کرائسس ہے, ہمیں سب کو مل کے کام کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. بٹ دوسری طرف اس طرح کی جب ایکسٹراویگنس آتی ہے تو اٹ بیگز دا کویسچن کہ واقعی میں کیا ہم غریب ملک ہیں, واقعی میں کیا ہمارے اوپر کوئی فائنینشیل بحران آیا ہوا ہے, یا کیا یہ ایسی بات نہیں ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایونٹ تھا اوپننگ نائٹ والا, یہ اس پہ کچھ سوالیہ نشان لگائے جا سکتے ہیں. تیسری بات اسی ٹاپک کے بارے میں اگر کہی جائے تو یہ کہ یہ جو ایونٹ تھا, آؤٹ آف آل تھنگز یہ ایک انڈین کمپنی کو آؤٹ سورس کیا گیا. اللہ اکبر. دی ایونٹ واز آؤٹ سورس. ابھی میں ایونٹ کی صحیح غلط ہونے پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ایونٹ آؤٹ سورس بھی آپ انڈین کمپنی کو کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارا اسٹیٹمنٹ یہ آتا ہے کہ جی ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم جو انڈین گورنمنٹ ہے, لوگ تو انڈیا کے بہت اچھے ہو سکتے ہیں لیکن جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو ہم ایک سگنل دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے ایک فائنینشیل بوائیکاٹ ہے, ہم آپ کو انٹرٹین نہیں کریں گے ان معاملات میں. لیکن اپنی پی ایس ایل کا اوپننگ ایونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس, یعنی پاکستان میں ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ختم ہو چکی تھیں کہ ہمیں کسی انڈین کمپنی کو آؤٹ سورس کرنا پڑا ہے. سو دس اگین از ویری پرابلمٹک. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو مکس سگنل جب لوگوں کو جاتے ہیں نا, تو آئی تھنک لوگ پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی ایک طرف ہم لوگ کچھ کہتے ہیں, دوسری طرف ہمارے عمل جو ہے وہ بالکل کچھ اور پکچر دے رہا ہے. سو آئی تھنک اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ لوگوں کی پریشانی کا باعث بنتا ہے, اینڈ فار گڈ ریزن. سو دس از ویئر آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ. ناؤ لیٹس کم ٹو the crux of the matter which is کہ کرکٹ itself کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو اس سوال کو ڈیل کرنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا کمپریہنسو جواب دوں کہ کل کو کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, باسکٹ بال ہو, کوئی بھی اسپورٹ ہو, تو آپ یا کوئی بھی اور چیز ہو جائے کہ کوئی اور فارم آف انٹرٹینمنٹ ہو, اس کو ہم جج کر سکیں کہ وہ دین کے اندر کس جگہ پہ ہم اس کو پلیس کرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل اینی ایسپیکٹ آف شریعہ کین بی پٹ انٹو 5 کیٹیگریز. وہ 5 کیٹیگریز کیا ہیں؟ نمبر 1, یا تو وہ عمل جو بھی ہو رہا ہے وہ فرض ہوگا,
ٹھیک ہے, یعنی جس کا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اور چھوڑنا گناہ ہے, جیسا کہ نماز ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے, سو ایک چیز ایسی ہوگی دین میں جس کو فرض کہا جائے گا, دوسری چیز ایسی ہوگی جس کو ہم مستحب کہیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ آپ نوٹ کر لیں, فرض ہوگا, دوسری چیز ہے مستحب. مستحب کا مطلب ہے سم تھنگ دیٹس ہائیلی ریکمینڈیڈ. مستحب یہ حب سے نکلا ہے, محبت سے, یعنی وہ کام جو کہ اللہ کو پسند ہے اور اس کو کرنے کا ثواب ہے, نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو فار ایگزامپل آپ نماز سے پہلے مسواک کا اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے, یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے, نہ کرنے سے گناہ نہیں ہے. آئی مین اف یو ڈونٹ یوز مسواک بیفور یو پرے دیٹس اوکے, لیکن کرنے میں ثواب ہے. تو کئی ایسے اعمال ہمارے دین میں ہیں جو کہ مستحب ہیں. اسی طرح جو سنت اور نوافل نمازیں ہیں یا ذکر ہے یا قرآن مجید کی تلاوت ہے, بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ مستحب کے زمرے میں آتی ہیں. یعنی ہر بندے کے لیے فرض نہیں ہوگا, لیکن کم از کم پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, آپ کو اجر مل جائے گا, ثواب مل جائے گا. سو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مستحب کے زمرے میں آتی ہیں. پھر تیسری چیز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں مباح. مباح کیا چیز ہوتی ہے؟ مباح ہوتی ہے سم تھنگ دیٹ از پرمیسیبل, ایسے کام جن کو کرنے کا ثواب بھی نہیں ہے اور چھوڑنے سے گناہ بھی نہیں ہے. تو اب آپ کہیں گے ایسے کام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سیب کھانا. ٹھیک ہے, مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مباح ہے, مطلب کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی مین سیب کھانے میں ثواب نہیں ہے کہ آپ سیب کھائیں گے تو آپ کو اجر مل رہا ہے, نہ ہی سیب کھانا جو ہے گناہ کا باعث ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اور یہ زیادہ تر چیزیں اس میں ایسی آتی ہیں جو کہ پرمیسیبل ہوتی ہیں, یعنی آپ ان میں انگیج کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مباح کے زمرے میں آتی ہیں, نہ اس کو کرنے کا ثواب ہے نہ اس کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے. سو ابھی تک ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں, فرض, مستحب, مباح. اب آتے ہیں 2 نیگیٹو کیٹیگریز کی طرف. ان میں سے ایک ہے مکروہ, وہ چیزیں جو کہ کراہیت والی ہیں, یعنی جن کو کرنے میں کراہیت ہے, ایسے اعمال یعنی جو کہ آپ کے لیے چھوڑ دینے میں ثواب ہے لیکن کرنے میں گناہ بھی نہیں ہے. ایسے اعمال جو کہ چھوڑ دینے میں ثواب ہے. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ پیاز وغیرہ کھا کے نا مسجد کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو پیاز کھانا گناہ نہیں ہے لیکن ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ اگر آپ یعنی مسجد جا رہے ہیں اور آپ پیاز کھا کے جا رہے ہیں تو منہ سے بدبو آئے گی اور جو لوگ وہاں پہ ہوں گے وہ آپ سے متنفر ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مسجد سے متنفر ہو جائیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان ٹرمز آف کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ہم مسجد میں جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے کچھ کام ایسے ہوں گے جو کہ مکروہ ہوں گے, یعنی کرنے میں گناہ نہیں ہے لیکن چھوڑ دینے میں ثواب ضرور ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ہو گیا 4تھ کیٹیگری جو کہ اب ہم نیگیٹو کی طرف آ رہے ہیں, وہ اعمال جو کہ مکروہ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بہرحال ان کو چھوڑ دینا ثواب کا باعث ہی ہوتا ہے. اور فائنلی جو آخری پوائنٹ ہے, 5واں پوائنٹ, وہ ہے وہ اعمال جو کہ سراسر حرام ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ کام جن کو کرنے میں گناہ ہے اور چھوڑ دینے میں ثواب ہے. تو مثال کے طور پہ شراب پینا حرام ہے, اسی طرح سے سودی کاروبار کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور بھی خنزیر کا گوشت کھانا, پورک کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے, سو ایسے کام جو کہ کرنے میں ایکچولی حرام ہے اور گناہ ملے گا آپ کو. اب آتے ہیں جناب اس سوال پر کہ پھر کرکٹ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں اس کے اوپر کچھ احادیث ہیں, ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ الطبرانی کی ہے اور سنن النسائی کی ہے. آپ نے فرمایا اینی ایکشن وداؤٹ دا ریممبرنس آف اللہ از ایدر ڈائیورژن اور ہیڈلیسنس ایکسیپٹ 4 ایکٹس. نمبر 1 واکنگ فرام ٹارگیٹ ٹو ٹارگیٹ, یعنی ٹارگیٹ شوٹنگ کرنا اور ٹارگیٹس کے بیچ میں واک کرنا, یہ ایک اچھا کام ہے. نمبر 2 ٹریننگ اے ہارس, گھوڑے کو تیار کرنا, اس کے اوپر رائڈنگ کرنا. پلینگ ود ون اسپاؤس, اپنے اسپاؤس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. اور لرننگ ٹو سوئم, یعنی اس میں جو ذکر کیا گیا کہ اینی ایکشن وداؤٹ دا ریممبرنس آف اللہ, کوئی بھی کام جو اللہ کے ذکر سے علاوہ ہے وہ ہیڈلیسنس ہے, وہ ڈائیورژن ہے, ایکسیپٹ 4 کام. 4 کام کیا ہیں؟ یعنی ٹارگیٹ شوٹنگ کرنا, ہارس رائڈنگ کرنا, سوئمنگ کرنا اور اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. یہ کام ہے جو کہ ہیڈلیسنس نہیں ہے. اچھا, اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز مینشن نہیں ہے تو سارے سپورٹس جو ہیں وہ حرام ہیں. لیکن یہ رائے اتنی اوتھینٹک یا اتنی صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ امام الغزالی جو ہیں رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ یہ 4 کام جو ہیں ان کے علاوہ سب ہیڈلیسنس ہے یا ڈائیورژن ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 4 کے علاوہ بھی کام ثابت ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ریس لگاتے تھے. اب ریس اور ایسا صحابہ میں بھی تھا کہ صحابہ بھی آپس میں ریس لگاتے تھے. اسی طرح سے مسجد نبوی کے اندر ایک وار ڈانس سمجھ لیں یا وار کی پریکٹس سمجھ لیں, وہ ہوا. ابسینیا سے کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے کیا, تو یہ بھی ہوا. اب وہ ان 4 چیزوں میں سے تو نہیں ہے. اس کے علاوہ دیگر اور بھی ایسے
اسپورٹس یا گیم ریسلنگ صحابہ کیا کرتے تھے. عمر بن الخطاب جو ہیں رضی اللہ عنہ, خالد بن ولید جو ہیں رضی اللہ عنہ, یہ لوگ بڑے زبردست ریسلرز تھے اپنے زمانے کے. سو یہ کیا تھا, کشتی کرتے تھے, یعنی کہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی UFC والا اگلوں کا منہ توڑنے والا کام نہیں تھا, لیکن ریسلنگ تھی جس کو ہم انگلش میں گریپلنگ کہتے ہیں. تو یہ لوگ گریپلنگ کرتے تھے, اور یہ جو چیز تھی یہ بھی بالکل ٹھیک تھی اور اچھی بات ہے آپ کو جنگ کی تیاری کے لیے اور جنرلی فٹ رہنے کے لیے. اٹس اے فینٹاسٹک اسپورٹ ٹو پلے. سو دا تھنگ از کہ اب اس حدیث کو ہم کس زمرے میں لیں. تو اس کے بارے میں علماء کی رائے اب یہ ہے کہ یہ جو 4 کام بتائے ہوئے ہیں یہ ایسے کام ہیں جن کا ایکچولی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ وہ کام ہے جن کا ایکچولی آپ کو ثواب ملتا ہے. ٹارگٹ شوٹنگ مطلب کرنے میں آپ انجوائے کر رہے ہیں لیکن آپ کو ثواب مل رہا ہے. ہارس رائڈنگ کرنے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوئمنگ کرنے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے. جتنا ٹائم آپ سوئمنگ کر رہے ہیں آپ اجر ثواب کما رہے ہیں. اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے میں بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنی وائف کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے, حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم انجوائے کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں, اس لیے کیونکہ اگر تم اس طرح سے ٹائم اسپینڈ نہ کرتے اور تم کسی حرام ریلیشن شپ میں ہوتے, جس طرح اس کا گناہ ملنا تھا اسی طرح سے اپنے اسپاؤس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا آپ کو اجر و ثواب ملتا ہے. سو الحمدللہ یہ جو سارے کام ہیں یہ ایکچولی ثواب کا باعث ہیں. لیکن باقی سپورٹس جو ہیں اگر اس میں کوئی ایسا برا اسپیکٹ نہیں ہے تو وہ سپورٹس کھیلے جا سکتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے ویک مومنٹ سے, یعنی اسٹرانگ بلیور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایک ویک بلیور کے. تو اب اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. اسٹرانگ بلیور اپنے ایمان سے بھی ہو سکتا ہے, اسٹرانگ بلیور فائنینشلی بھی ہو سکتا ہے, اسٹرانگ بلیور فزیکلی بھی ہو سکتا ہے. سو اگر ہم اس کو ایمان کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہری بات ہے جس کا ایمان زیادہ ہوگا الحمدللہ وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. اسی طرح سے جو فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہوگا, حالانکہ جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں بھی ہے اس میں بھی خیر ہے, لیکن جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ وہ اپنا پیسہ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, اور چونکہ اس سے بلیورز کو فائدہ ہوگا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ راضی ہوگا. اور اسی طرح سے جو فزیکلی فٹ ہے وہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے, تو جو بندہ فزیکلی فٹ ہوگا وہ بلکہ محتاج نہیں ہوگا, وہ دوسروں کی مدد کرے گا, دوسروں کی خدمت کر پائے گا, آگے بڑھ کے کام کرے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو قوی مومن ہے اگر اس کو ہم فزیکلی بھی دیکھا جائے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ کوئی بھی سپورٹ کھیلتے ہیں جو آپ کو فزیکلی فٹ کر رہی ہے, ایکٹیو کر رہی ہے, تو انشاءاللہ دس از سم تھنگ دیٹ از پلیزنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, گیون کہ اس سپورٹ کے اندر اس گیم کے اندر کوئی حرام ایسپیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس میں حرام ایسپیکٹ نہیں ہے, جنرلی وہ ایک اچھی سپورٹ ہے جو کہ آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے, تو الحمدللہ دس از گڈ. آپ جاگنگ کرتے ہیں, آپ جم جا کے ویٹس اٹھاتے ہیں, آپ کسی قسم کی بھی کوئی اور سپورٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, پراپر طریقے سے کھیلتے ہیں, الحمدللہ اس میں اگر آپ کی فٹنس, آپ کا گول جو ہے, آپ کا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اسٹرانگ ہونا چاہتا ہوں, فٹ ہونا چاہتا ہوں, تو الحمدللہ دس از گڈ. تو اس میں پھر آپ کی نیت بہت میٹر کرتی ہے. صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی بھی سپورٹ اس لیے کھیل رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں رمضان کا مہینہ آئے گا, تراویح کے لیے لمبی راتوں میں کھڑا ہو سکتا ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں کہ جی پہلے ہی آدھے گھنٹے میں میری ٹانگیں جواب دے جائیں اور میں کو ہائے ہائے کرتا رہوں, اور یعنی وہ عبادت بھی نہ ہو سکے, نہ کوئی دنیا کے کام ہو سکیں. سو اسٹیئنگ فٹ اینڈ ہیلدی از سم تھنگ دیٹ از پریفرڈ ان دا شریعہ, یعنی ایک اچھی چیز ہے, کرنی چاہیے. تو اب ہم ایک چیز کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ کون سے ایسے کام ہیں جو کہ حرام ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزنس. سو دیکھیے کچھ ایسے کام ہیں جو ان اینڈ آف دیم سیلوز حرام ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ان اینڈ آف دیم سیلوز حرام ہوتے ہیں. مثلاً شراب پینا, جتنا مرضی اس کے پیچھے نیت اچھی کر لیں وہ حرام ہی ہے. خنزیر کا گوشت کھانا, جتنا مرضی اس کو آپ کہیں نہیں نیت یہ تھی وہ تھی, نہیں کھا سکتے, بیکاز وہ ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام چیز ہے. اسی طرح سے سودی کاروبار کرنا, آپ کہتے ہیں نہیں میری نیت یوں تھی, بچوں کو پالنا مقصد تھا, نہیں, جو چیز کلیئرلی کیٹیگوریکلی حرام کر دی گئی وہ حرام ہی ہے. ناؤ دا تھنگ از سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو حلال ہیں لیکن ڈیو ٹو آر نیگلیجنس, ڈیو ٹو سرٹن ریزنز وہ حرام ہو جاتے ہیں. مثلاً اب میں آپ کو کچھ تقریباً 9 ایسے پوائنٹس بتاتا ہوں کہ جو کام حرام ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو سرٹن ریزن. فار ایگزامپل, نمبر 1, کسی بھی انٹرٹینمنٹ کے اندر, کسی بھی فارم آف انٹرٹینمنٹ کے اندر اگر آپ شراب ڈال دیں, انٹاکسیکنٹس ڈال دیں, تو کیا ہوگا, وہ چیز حرام ہو جائے گی. مثلاً آپ نے کہا کہ پارٹی کرنا حرام ہے, نہیں, پارٹی کر سکتے ہیں آپ نے پارٹی, کون سی پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پیزا پارٹی کی بات کر رہے ہیں, بچے اکٹھے ہو رہے ہیں, گیمز کھیلنا چاہتے ہیں, اوکے نو پرابلم, دیٹس اوکے. لیکن اگر آپ پارٹی کے اندر الکوہول ڈال دیتے ہیں تو وہ پارٹی حرام ہو جاتی ہے. سو پارٹی ان اینڈ آف اٹ سیلف, کافی پارٹی ہے نو پرابلم, پیزا پارٹی ہے نو پرابلم, اور کوئی آپ نے حلوہ پوڑی چنا کھانا ہے اس کی پارٹی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, دیٹس اوکے. آپس میں لوگ مل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, الحمدللہ دیٹس اوکے. بٹ اگر اس میں آپ الکوہول ڈال دیں گے تو کیا ہوگا, یہ پہلی چیز ہے جو کہ اس چیز کو حرام کر دے گی. یعنی وہ کام ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام نہیں تھا, آپ کی حرکتوں کی وجہ سے حرام ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو پہلی بات یہ سمجھ لیں. دوسری چیز, جس گیم کے اندر بھی گیمبلنگ آ جائے,
وہ حرام ہو جاتی ہے. کیونکہ جوا بذات خود حرام ہے. تو اب امیجن کریں آپ کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں لیکن آپ شرطیں لگا رہے ہیں, آپ گیمبل کر رہے ہیں, تو یہ بیکاز آف گیمبلنگ حرام ہو رہا ہے. بیکاز اسپورٹ ایسا تھا, اسپورٹ مطلب حرام نہیں تھا, لیکن چونکہ آپ نے اس پہ جوا لگایا جو کہ اکثر اوقات لگ جاتا ہے, چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو, فٹ بال کا ہو, تو پھر یہ چیز حرام ہو جاتی ہے. چاہے وہ جتنا بھی آپ کوئی اچھا اسپورٹ کر لیں کہ نہیں فزیکلی بہت اچھا ہے, چاہے اس میں آپ سوئمنگ کر لیں, چاہے آپ اس میں کوئی گیم ڈال دیں, ٹارگیٹ شوٹنگ ڈال دیں, لیکن اس میں جب بیٹنگ آ جائے گی تو یہ پرابلمٹک ہو جائے گا, اور یہ پھر چیز بیکاز آف بیٹنگ حرام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو اس لیے نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے کہ اس میں بیٹنگ کا اسپیکٹ یا گیمبلنگ کا اسپیکٹ نہ ہو. تیسری چیز جو کہ کسی چیز کو حرام کر سکتی ہے وہ ہے کہ فری مکسنگ, مردوں اور عورتوں کا ایک فری ماحول میں انگیج کرنا اور شرم و حیا کے تقاضوں کو توڑ دینا, یہ بھی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک فٹ بال میچ تھا, مین اونلی تھا, آپ نے کہا نہیں لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں کریں گے, دونوں ٹیم میں شامل ہوں گے اور آپس میں مل کے کھیلیں گے. اب یہ پرابلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسپیشلی جب وہ بچے نہیں ہیں, وہ اڈلٹس ہیں, بالغ لوگ ہیں, آپس میں کھیل رہے ہیں. ناؤ دس از پرابلمٹک. سو کہیں پہ بھی فری مکسنگ جہاں پہ آ جائے گی, تو اگر آپ PSL کی بات کریں تو مجھے نہیں معلوم آج کل کیا ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. اگر اس میں چیئر لیڈرز کو شامل کیا جائے گا کہ وہ ہر چھکے اور چوکے کے بعد ناچنا شروع کر دیں اور ہماری اسکرینس کے اوپر آ کے وہ ڈانس شروع کر دیں اور یعنی فضول قسم کے آؤٹ فٹس پہن کے آ جائیں, تو ایک بندہ جو کہ ایک میچ دیکھ رہا ہے اس بیچارے کا ویسے ہی جو ہے نا وہ ایمان خراب ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ دیکھ کے, اس کی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پا رہی بیکاز آف دیٹ ویری ریزن کہ اس میں فری مکسنگ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ آپ کے لیے ایک پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. ایک ہوا گیم ختم ہو گئی, فینٹاسٹک, لیکن اب جو ہے نا وہ چونکہ یہ تڑکا لگا رہے ہیں, کانسرٹ بھی ڈال دیتے ہیں بیچ میں, یہ ڈال دیتے ہیں, تو یہ جو اسپیکٹس ہیں اس گیم کے اندر یہ ہمارے لیے پرابلمٹک